بآواز بلند تر صلوات۔ جو مومنین میری آواز سن رہے ہیں وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے علامہ سید اون عباس شرازی اور فیصل آباد خطاب فرمائیں گے۔ ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت سردار زینب عباس اور سدینیہ والا شبیہ تابوت امام حسن علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ علامہ سید اون عباس شرازی اور فیصل آباد۔ یا رب العالمین محمد و اقلال محمد فجل خرج علی محمد یا کاشف کربی وجہ حسین شفیق صلوات و علامات تلاوت فرمائیے رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علی مخدومۃ الانسان معصومہ والقرآن بالکیس قدرتو تقدیس الجلال والعاصیتو تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الالغار ام الکتاب ام القرآن ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدی ام العصر ام الحسین ام المحسن آیت اللہ العظمی و زوجات آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا والصلاة والسلام علی آباء الحسین و بناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و حسن الصادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حقا لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات واجبات خداوند عزت بارگاہ عزت میں ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، آمین کہنا تھا۔ میرے مالک جتنے بھی آج اس پاک مطہر مقدس بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے، میرے سخی آواز کے کھٹک ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی آج اس قریب سے خالی نہ چلے۔ مولبانیان مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا ہے، میرے دل سے آپ کہیے گا میرا خالق میرا مالک، تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر۔ جتنی ہو سکتی ہے اتنی بلند آمین کہیے گا۔ میرے اللہ وارث کے ہوتے ہوئے بلا وارث ہے، شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تعلیم فرما۔ مادہ ظہور امام کے لشکر میں شامل فرما، بعد ظہور
इमाम के कदमों में शहादत की मौत नसीब फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाओ। सहारा दरूद का लो बुलंद आवाज़ से सलवात तलावत फरमा। वक्त कम है, मेरा टाइम था 8 से 9 का, मैंने 11 बजे लाहौर खड़े होने भाई वसीम के साथ वादा था, वफा हो गया। टाइम की कदर करनी चाहिए, अगर आप टाइम की कदर नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सलवात मिल के तलावत फरमाइए। इधर आ जाएंगे सरकार, मेहरबानी कर तो सामने माहौल बनाऊँगा, जिससे माहौल बने फिर कुछ बात करनी पड़ेगी। एहसान मजदर जिस बंदे को जितना याद है उतनी को सलवात तलावत फरमाओ। उठो मेरी जान, एक सलवात ऐसी तलावत फरमाइए कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर शामिल की जा सके। इजाज़त है सरकार, समझ से भी न्याज हो गया, अगर आपकी तरफ जो है तो मैं बात सारी रात का थका हुआ तड़पता हुआ बिस्तरे मर्ज में लेटा हुआ इंसान जिस जगह पे आके अपनी सांसों को इत्मीनान महसूस करता है उस शिफा खाने को मजलिस हुसैन कहते हैं। तो जो है सरकार आवाज़ ठीक आ रही है, जहाँ ना आए तो मुझे कह रहे हैं वक़्त गुजारने का मकसद है बात नहीं पहुँचे। महीना है रबीउल अव्वल का, तवज्जो मुकम्मल है, तवज्जो महीना है रबीउल अव्वल का। रबी कहते हैं नूर को, बहार कहते, तवज्जो मुकम्मल, रबीउल अव्वल महीना है, रबी कहते हैं बहार, अव्वल कहते हैं पहली। तो जो है तो मैं बात महीना है, इसी पर देखूंगा कि मैं आप कितने जाके बैठे। पहले जुमले पे आपको पता चल जाएगा किस बता दी। महीना है रबीउल अव्वल का, रबी कहते हैं बहार, अव्वल कहते हैं पहली को। इसका मतलब बहार ये पहली है, आई ये आखिर में है। तो बहार ये पहली है, आई ये आखिर में। ये 15, ये 3, ये 4, ये 12, ये 17, ये सब तारीखें हैं। तारीखें बदलती हैं चांद से। चांद ना था, मेरा नबी नबी था। चांद रोशनी लेता है सूरज से, सूरज ना था, मेरा नबी नबी था। मासूम से एक शख्स ने पूछा था, मौला आप कब से हैं? फरमाया जब का बना था। जब कब ना था, ना जब था ना कब था। बड़ा सफर किया आपकी ज़ियारत करने के लिए, अगर जाग के बैठे हैं तो कुछ अंदर से निकलेगा। जब कब ना था, ना जब था ना कब था, न खड़ी थे न खड़ियाल थे, न दरिया में रवानी थी न समुंदर में तुगयानी थी, न बादल में शोर था न हवा में जोर था, न फूलों में महर थी न सब्ज़े में लहर थी, न नींबू में कटास थी न कल में मठास थी, न आग में दमक थी न हीरे में चमक थी, न यूसुफ की जुदाई थी न यकूब की दुहाई थी, न पहाड़ों की ऊंचाई थी न गारों की गहराई थी, न हाथी में जसामत थी न जूती में कदामत थी, न खाद की खबर थी न इश्क की नजर थी। एक ला इलाहा की हस्ती थी, एक अल्लाह की मस्ती थी। यहाँ सलामत है पिछले साल से बिल्कुल बेनियाज सोने। एक ला इलाहा की हस्ती थी, जाकर बानिए खट कर ले सोन अच्छा है, पढ़ने वाले को मजा आता है पढ़ने का। तवज्जो है सीधा। एक ला इलाहा की हस्ती थी, एक इल्लल्लाह की हस्ती। उसने कहा मौला वो भी था। हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता और हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। उसने कहा सरकार वो भी था, आप भी थे। वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? मासूम फरमाते ना उसे घर की जरूरत है ना हमें घर की जरूरत है, बस वो हम में रहता था
جو اس میں رہے بھی اور وہ نہ بنے. وہ یاد رکھو گے کہ تھوڑی آئی اوپر تھوڑی شکلہ بھی کھگن پڑھنا. یہ ہے 14 جو اس میں رہے بھی اور وہ نہ بنے. 14 اللہ نہیں ہے. اتنے بول سو کر جو میں آپ بچاؤں. 14 اللہ نہیں ہے. تھوڑی چوکھتی قسم اللہ سے جدا بھی نہیں ہے. یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے وہ نظر آتا ہے. بزرگ کسی ابتدا میں بیٹھے بدوا دینا چاہتا. یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے وہ نظر آتا ہے. اللہ جب بھی نظر آتا ہے کسی بے عیب سے نظر آتا ہے. بات کھولو کہ آپ جا کے بیٹھے. ہم وہاں جاتے ہم نہ رہتے. وہ یہاں آتا وہ نہ رہتے. اس نے درمیان میں 14 کو رکھ دیا. بڑی علمی بات ہے کہ جا کے بیٹھے. اب یہ 14 یہ بھی نہیں ہے 14 وہ بھی نہیں ہے. خالق 14 مخلوق ہے. مخلوق 14 خالق ہے. خالق 14 مخلوق ہے. علی کے ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا. خالق 14 مخلوق ہے. مخلوق 14 خالق ہے. یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں. جب یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. یہ ہو جاتے ہیں جب یہ وہاں جاتے ہیں. معراج کی رات یہ وہ ہوئے نہیں تھے. جب یہ چاہتے ہیں معصوم کا فرمان ہے. بادشاہ فرماتے کبھی وہ ہم میں آ جاتا کبھی ہم اس میں آ جاتے لیکن وہ رہتا ہم رہتے. ہمارے پاس نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنے. میں نے کہا کچھ نہ تھا میرا نبی تھا. کچھ نہ ہوگا میرا نبی ہوگا. شان رسالت سننی ہے تو ہم سے سنو. عقیدہ رسالت محفوظ ہے تو ہمارا. عقیدہ توحید محفوظ ہے تو ہمارا. ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ جس نبی کے قدموں میں علی بیٹھ کے کہتا ہے میں تیرا عبد ہوں. ہم اس نبی کو مانتے ہیں. یہ نبی کی شان نہیں ہے تیری بکریاں پاواں میں چارہ حلیمہ میں نال رکھ رہے. یہ تو شان نہیں بیان کرا تو نوکری کی تلاش میں ہے. توجہ تیری بکریاں پاواں میں چارہ حلیمہ میں نال رکھ. یہ شان رسالت ہے. بول کے بتاؤ یہ تو شان رسالت نہیں پڑھا. یہ تو نوکری کی تلاش ہے. کبھی ہم سے بھی پوچھو نا یہ 2 مہینے 8 دن ہماری قوم کے بچوں کے سر کھا جاتے ہیں ہر دن. یہ کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے. اور آج کل تو دور ہی یہ چل رہا ہے. ہمیں بندے زبردستی کچھ بندوں کو منوانا چاہتے ہیں. ہم نہیں پتا ممبر چاہے یہ ہے چاہے لاہور کا ہے چاہے گجرانوالہ چاہے گجرات کا ہے. ہر ممبر پہ یہ منصبی حق ہے کہ میں پیغام دوں. اور سانس وہی آنی ہے جو بادشاہ نے دینی ہے. اور سانس میں بھی لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. چہرے کھلیں گے تو بات نکلے گی. بندے زبردستی ہم سے کچھ بندوں کی عزت کروانا چاہتے ہیں. اسے مانو اسے مانو اسے مانو. جب ہم نہیں مانتے پھر ہم نہیں مانتے. جب ہم نہیں مانتے پھر ہم نہیں مانتے. جسے کوئی خوف ہے وہ بے شک نہ بولے. علی کو مجمع نہیں چاہیے علی کو علی والے چاہیے. بہتری زبان بن کے اس منبر میں اعلان کرو ہم جسے نہیں مانتے اسے ہم نہیں مانتے. آل محمد کے مقابلے پہ آنے
लाजमी है कि बंदा भी एक भी सहाबा को माने। हो गए परेशान? बदौड़ी द्रौपदी कसम, लाजमी है कि बंदा भी एक भी सहाबा को माने। हम सहाबा के मुनकर हैं, हमें कहते हैं हम लानत तो भेजते हैं उस शख्स पे जो नबी के सच्चे सुच्चे सहाबा का मुनकर है। अकीदा नहीं कौम बन के बोलना, अकीदा नहीं कौम बन के बोलना, खुदा कसम हम जिसे नहीं मानते उसे नहीं मानते। लाजमी नहीं है कि बंदा भी है सहाबा को माने। तुम अपनी मस्जिद में कब्र की बात क्यों नहीं करते? तुम अपनी मस्जिद में सलमान की बात क्यों नहीं करते? तुम अपनी मस्जिद में सब की बात क्यों नहीं करते? तुम अपनी मस्जिद में किताब की बात क्यों नहीं करते? हम जानते हैं तुम क्यों नहीं करते। तुम इसलिए नहीं करते कि इनकी हर बात में अली की बात होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद यहाँ से उसे मानो, उसे मानो, उसे भी मानो। जब हम नहीं मानते फिर हम नहीं मानते। तुमने जबरदस्ती मनवाया, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। हमारी कौम के बच्चों के सर खा के बने। हमें ये कुरान से साबित करो, ये कुरान से साबित करो, ये कुरान से साबित करो। हमने कभी पूछा है कि तराबियाँ कहाँ लिखी हैं? और खुदा की कसम अगर हमने सवाल करने शुरू कर दिए तो तेरी कौम के बच्चे अपना चेहरा छुपाएंगे। हमारा एक ही सवाल बहुत वजनी है और वो सवाल यही है कि तुम्हें अभी तक यही नहीं पता चला कि जब तेरे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में सुबह वाली अजान देनी है या शाम वाली है? जिंदाबाद जिंदाबाद के हर सलाम। कोशिश किया कर मैं अपने वक्त पे 7 बजे यहाँ आ गया, अपने वक्त में मेंबर पे आ गया। 8 बजे मुझे मेंबर देते तो मैं बात नहीं कर पाता, लेकिन मैं खड़ा हूँ, कोशिश करूँगा मैं कुछ बात करूँ। हम जिसे नहीं मानते उसे नहीं मानते। तूने जबरदस्ती मनवाना है हमसे। खुदा की इज्जत की कसम है दुनिया कायनात में एक भी अली और वलीउल्लाह पढ़ने वाला बच्चा भी जिंदा रह गया यजीद कभी रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद का सलाम। और अगर तूने ये बिल पास ही करवाना है तो ये सोच के बिल पास करवाना, ये ना हो इस बिल के बाद तेरी ही कौम के बच्चे तेरा गिरबान पकड़ के पूछे ये कौन सा बिल है जिसमें कातिल भी रज़ी अल्लाह है, मकतूल भी रज़ी अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कातिल भी रज़ी अल्लाह, हम जिसे नहीं मानते उसे नहीं मानते। हम बवांगे तो हो गए। हम आले मोहम्मद के मुकाबले पे आने वाले किसी को नहीं मानते। ये मेरी कौम का अकीदा है। तुझे कोई खौफ है तो जान छोड़ने की। कल आ गई है तो मैं तेरे हवाले करना है। शहीद अलामा नासिर खान साहब की धरती है किबला की। मैं किबला की धरती पे खड़े होकर उनकी जुमला कर और जुमले का जवाब किबला की रूह तक पहुंचा। वो फरमाया करते थे कोई मानने अली फिर भी अली, कोई मानने अली फिर भी अली है, कोई ना मानने अली फिर भी अली है। किसी के मानने से अली बढ़ता नहीं है, किसी के ना मानने से अली घटता नहीं है। सारी दुनिया अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं है। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। शान रिसालत सुन्नी है तो हमसे सुनो, अकीदा तौहीद सुन्नी है तो हमसे सुनो।
تھا میرا نبی نبی تھا، کچھ نہ ہوگا میرا نبی نبی ہوگا۔ خدائی چوک دی قسم ہم حسین کو بھی مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، اور ہم خدا کی قسم اتنا نبی کو ماننے والی قوم ہے کہ کسی جنگ میں اگر علی بھی نبی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہم علی کو بھی نہیں مانتے۔ اگر کسی جنگ میں علی بھی نبی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہم علی کو بھی نہیں مانتے، تو کہ ہم نے علی نبی سے لیا۔ تھوڑا جا کے بیٹھو گے تو گل نکلے گی یار، جلدی منو میں تجھے پسند ہے کہ میں اپنے وقت کے اوپر ہو چکا ہوں، کوشش کروں گا میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا آپ کے دعاؤں سے، لیکن یہاں جملے میں تیرے حوالے کروں۔ خدا کی قسم عقیدہ رسالت محفوظ ہے تو ہمارا، عقیدہ توحید محفوظ ہے تو ہمارا، اور اس میں ایک سلوات مل کے تلاوت فرمائیں۔ تیری بکریاں کی پاواں اٹھی گل بیٹھے ہو، تیری بکریاں کی پاواں میں چارہ حلیمہ منو ناز رکھ لے۔ کبھی کسی مولوی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھنا تو صحیح کہ بی بی حلیمہ ٹھیک ہوئے 2 مہینے 8 دن تم لوگوں نے جواب دیے ہیں، ایک دو سوال تم بھی کر سکتے ہو۔ بھائی ہیں ہمارے بڑی نعتیں پڑھیں، نعتیں 2-3 اور پڑھ دیتا ہوں لیکن میری پہلی سنیں۔ یہ حلیمہ بی بی ٹھیک ہے کس نبی کا کلمہ پڑھتی تھی؟ خدائی چوک دی قسم جن لوگوں نے بی بی حلیمہ کا ذکر کیا ہے ان کے عقیدے کے مطابق نبی خود نبی نہیں تھا۔ میں ذمہ داری سے بات کروں، 40 سال کے بعد نبی نبی بنے ان کے عقیدے کے مطابق، جنہوں نے کہا حلیمہ نے نبی کو دودھ پلا، ان کے عقیدے کے مطابق نبی تو خود نبی نہیں تھا، اور میرا نبی حرام لقمہ کھا نہیں سکتا۔ میں دلیل سے بات کروں، ہوا میں تیر نہیں چلا، ذمہ دار خطیب کو ذمہ دار، استاد کا ذمہ دار شکریہ، کیونکہ ان کے ترجمانی پاکستان میں ہر ممبر پہ کرو، میں پھر کی بات کرنے کا عادی نہیں۔ کس نبی کا کلمہ پڑھتی تھی حلیمہ بی بی؟ ہے توجہ؟ انہوں نے تاریخ میں لکھا کہ حلیمہ بی بی کو تھی کہ نبی کو اٹھا کے لے گئی اپنے گھر میں، جاتے نہ خدا کا واسطہ موندانی حالہ سے کرا میں تیرا آگے جاگا۔ انہوں نے کہا کہ بی بی حلیمہ جو تھی یہ نبی کو اٹھا کے اپنے گھر لے، جب بی بی حلیمہ نبی کو لے کے آئی اس سے پہلے بی بی حلیمہ جو تھی بیمار رہتی تھی، ان کی تاریخ پڑھی، کھجور جو تھی ان کے گھر میں جو بی بی حلیمہ وہ پھل نہیں دیتی، جو بکری تھی وہ دودھ نہیں دیتی۔ جب نبی کو یہ بی بی گھر میں لے کے آئی ہے تو کھجور پھل دینا شروع ہو گئی، بکری دودھ دینا شروع ہو گئی، بی بی تندرست ہو گئی۔ تو پھر اپنی قوم کے بچوں کو یہ بھی بتا کہ حلیمہ نے نبی کو نہیں مانا، نبی نے حلیمہ کو مانا۔ حوالے کرتا تھا کیمرہ لگا تو میں ابھی آج یہ سوچ کی بات، ایک بھائی نے مجھے ایک واٹس ایپ کیا، اس نے کہا جی اور ایک نعت پڑھی جاتی ہے کہ میں اکھیاں مدینے میں رہ گئی، سنی نہیں تسی نہیں سنی جڑا نہیں بولی، آپ کا میری اکھیاں مدینے میں رہ گئی ہیں۔ خدا کی قسم کیسے بدبخت ہیں یہ لوگ وہاں سے آنکھیں لینے جاتے ہی دے کے آ گئے، بندے وہاں آنکھیں لینے جاتے ہیں یہ دے کے آ گئے۔ پھر بندوں نے یہ بھی نعتیں پڑھی ہیں، خدا قسم جاگنا خدا کا واسطہ ہے، بندوں نے یہ بھی نعتیں پڑھی ہیں، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں،
پتہ نہیں ربیع الاول میں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوئی، میں سہتا ہی اس طرف ہوں، پیغام ہے تیرے تک جملہ پہنچ جائے میری حاضری مکمل ہو جائے۔ بندوں نے یہ بھی نعتیں پڑھی بھی ہے، تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو جس کا کھائے تو اس کے گیت گائے تو جس کا نبی کھاتا رہا ہے۔ جب ہم شان رسالت پڑھیں گے تو ابو طالب کا ذکر بھی کریں گے، جب ہم شان رسالت پڑھیں گے تو بی بی خدیجہ کا ذکر بھی کریں گے، جب ہم شان رسالت پڑھیں گے تو اپنے مرشد علی کا ذکر بھی کریں گے۔ خدا کی قسم میں بادشاہ امیر المومنین کا ایک جملہ کہہ دوں گا اور وہی جملہ آخری کروں گا، تو جس کا کھائے تو اس کا گائے تو جس کا نبی کھاتا رہا، نبی کھاتا رہا ہے۔ اور اسلام کی جو پہلی دعوت بھی ہوئی تھی وہ بھی ابو طالب کی حویلی میں ہوئی تھی۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اسلام کی جو پہلی دعوت ہوئی تھی وہ بھی ابو طالب کی حویلی میں ہوئی تھی۔ اسلام کی پہلی دعوت تھی یہ، بڑی چوپڑی قسم، پہلی دعوت تھی یہ اسلام کی، بات تھی اللہ کی، ہوئی ابو طالب کے گھر میں۔ میں ابو طالب کا ایمان نہیں پڑھنے لگا کیونکہ میری مجال نہیں کہ میں اس کا ایمان پڑھوں جس کا اپنا بیٹا کل ایمان ہے۔ ابو طالب کہتے ہی اس ہستی کو ہے جو دو بچوں کی انگلیاں پکڑ کے انہیں چلنا سکھائے، ایک محمد رسول اللہ بن جائے، دوسرا علی ولی اللہ بن جائے۔ کیمرے کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے جس سماعت تک آواز ٹکرانی ہے ٹکرا جائے۔ میں نے پہلے طرف سے یہی کہا ہے، سانس وہی آنی ہے جو بادشاہ نے دے دی۔ تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، جس کا میرا نبی کھاتا۔ اسلام کی پہلی دعوت بھی ابو طالب کی حویلی میں ہوئی تھی، بات اللہ کی تھی، ہوئی ابو طالب کے گھر میں۔ گنگا بندہ ہے بے شک نہ بولے، اور بندہ وہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو پھینک دے جو چوکوں میں بولے نبی کے ذکر میں نہ بولے۔ پہلی دعوت ہے اسلام کی، ابو طالب کی حویلی ہو رہی، بات اللہ کی تھی، ہوئی ابو طالب کی حویلی میں، بات محمد رسول اللہ کی تھی، ہوئی ابو طالب کی حویلی میں۔ جبکہ اللہ کا اپنا گھر بھی مکے میں موجود تھا، جبکہ اللہ کا اپنا گھر بھی مکے میں موجود تھا، اور ابو طالب کا گھر بھی مکے میں تھا، اللہ کا اپنا گھر بھی مکے میں تھا۔ ابو طالب کی حویلی میں بات ہوئی، لا الہ کی بات تھی، ہوئی ابو طالب کی حویلی میں، محمد رسول اللہ کی بات تھی، ہوئی ابو طالب کی حویلی میں۔ جب میں نے مولویوں سے پوچھا کہ بات اللہ کی تھی، ابو طالب کی حویلی کی ہوئی، بات اللہ کی تھی، ابو طالب کی حویلی کی ہوئی، بات رسول کی تھی، ابو طالب کی حویلی کی ہوئی۔ اگر اللہ کی بات تھی تو اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے تھی، اگر رسول کی بات تھی تو رسول کے گھر میں ہونی چاہیے تھی۔ جب مولویوں نے کہا ہماری مجبوری تھی، ہم کیا کریں، وہاں ہو نہیں سکتی تھی، انہوں نے کہا وجہ کیا تھی کہ اللہ کے گھر میں بات کی نہیں ہو سکتی تھی۔ تب مولویوں نے ہمیں یہ جواب دیا کہ مجبوری یہ تھی کہ اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے، اس کا مطلب تو اندر سے مان گیا کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ الیکشن والے نعرے مجلس میں لگاتے ہاتھ اونچے کرو، حیدری۔ دو ہستیوں کے احسان ہے سب سے زیادہ نبی دین، ایک ابو طالب کی تلوار، وقت ہوتا تو میں بات پڑھاتا، وقت نہیں ہے میرے پاس، ایک وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ دو ہستیوں کے احسان ہے دین کے سب سے زیادہ، ایک سرکار ابو طالب کا، دوسرا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا۔
اور دواڑی چوپتی قسم عرب کی عرب پتی بی بی عرب کی عرب پتی بی 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 خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ جن کے نوکروں کے خیموں کی رسیاں سونے چاندی کی ہوتی ہیں آئے آئے جن کے نوکروں کی کمر کی پیٹیاں سونے چاندی کی ہوتی ہیں واڑی چوپتی قسم 20,000 بندہ بی بی کے دسترخوان پہ ایک وقت میں کھانا کھاتا تھا یہ وہ وقت ہے جب عرب میں روٹی نہیں ملتی تھی 20,000 بندہ ذمہ داری سے بات کر بی بی کے دسترخوان پہ جو بندہ جاگ کے بیٹھا ہے ان کے کانوں میں سے اثرات کے بھی آواز ہے 20,000 بندہ بی بی کے دسترخوان پہ کھانا کھاتا تھا اور جن برتنوں میں کھانا کھاتے تھے یہ سونے چاندی کے ہوتے تھے اگلا جملہ میں گھر گانٹ ممبر چھڑ کے بندے میں سیر سے آ جائیں خدا قسم سونے چاندی کے برتنوں میں بی بی کھانا کھلواتی تھی اور جب یہ کھانا کھا کے اٹھ کے جانے لگتے تھے تو بی بی اپنے نوکر میسرا سے کہتی تھی میسرا ان سے کہہ دے اپنے جھوٹے برتن اٹھا کے لے جا اپنے جھوٹے برتن اٹھا کے لے جائے جاگو میں جملہ کہا اپنے جھوٹے برتن اٹھا کے لے جائے اور سونے چاندی کے برتن اکٹھے کر کر کے بندے کمی بن گئے سونے چاندی کے برتن اکٹھے کر کر بندے امیر ہو گئے یہ بی بی جب میرے نبی کی حویلی آئی ایک سجدہ بی بی کے دلیس پہ کر میں مساج شروع کر رہا ہوں یہ بی بی جب میرے نبی کے گھر آئی تو خالی ہاتھ نہیں ہے دولت کے امار لے کے خزانے لے کے آئی گئی اور تاریخ اس بات کو شاید ہے جب عرب کے چاہل سرکار محمد مصطفیٰ کی حویلی کے دروازے پہ آ کے آوازیں دے دے کے کہتے تھے عبداللہ کی یتیم طاہر نکل ہم تجھے قتل کرنے آئے تو بی بی نے حجرے کے اندر سے آوازیں پہچان کے کہا تھا او خدا ابن فلاں تو میرے وارث کو قتل کرنے آ گیا تجھے نہیں پتا تیرا باپ میرا کمی ہے او خدا ابن فلاں تو میرے وارث کو قتل کرنے آ گیا تجھے نہیں پتا تیری ماں میری نوکرانی ہے او خدا ابن فلاں تو میرے وارث کو قتل کرنے آ گیا تجھے نہیں پتا تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ دینا ہے انہوں نے تلواریں ریت اٹھا کے کہا بی بی غلطی ہو گئی معافی مل سکتی ہے بی بی کہتی ایک ہی شرط پہ معافی ملے گی محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ قرضے معاف کرا دے دو ہستیوں نے سب سے زیادہ خرچہ کیا سرکار ابو طالب کی تلوار زندگی باقی ملاقات پر اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ماں یہ عرب کی عرب پتی بی بی اس کی بیٹیاں جنگلوں میں روزی بہت مارا ہے محمد نے علی کی بیٹیوں میں وقت نہیں ہے کہ میں لمبا مسائل پڑھوں پکے رہنا علی پہ علی کبھی نہ چھوڑ پیغام سیرت وسیلت آنے کا مقصد حل ہو جائے گا مجلس وہ ہوتی ہے جو یہاں سے گھر تک جاتا علی پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا کسی حال میں بھی علی سے دور نہ جانا کوئی سانس ایسی نہ لینا جس میں علی نہ ہو اس ولایت کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے زینب ہائے بلند کرو آج کے بعد بدنصیب ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر پائے آئے تیرے وقت کی امام کی یتیمی کی رات ہے مسائل میرا بھائی پڑے گا سیدہ غاسب علی مسئلہ دو موضوع ہے آج کی مجلس دوسرے موضوع میں سے ایک اگر اجازت ہے ایک آیت کر دو مسائل کی کہتے ہیں آزاد ہوئی نہیں پڑھا میں نے دربار نہیں پڑھا میں نے بازار سطر ہے خدا قسم ہے تیرے بس میں ہے تیرے نظر میں ماتم کرنا جائز ہے تیرے سر پہ کوئی تازیانہ لے کے نہیں کھڑا رات کے اس پیر پہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں تم بیٹھے ہو رونے کی خاطر ہے
तेरे नारे सुनने नहीं पाते, तेरी हाय सुनने आते। जब कोई हाय बुलंद करता है ना, एक 4 साल की बच्ची है जिसके कानों से खून बह रहा है, वो अपनी फूफियों से रो के पूछती है, फूफी अम्मा है जो हाय करके रोता है हमारा बड़ी रूहानियत है मजलिस में, बड़ी रूहानियत। यकीनन किसी बादशाह की आमद, हाय बुलंद करना, हाय बुलंद करना, गरीब होके बैठा करो मसाइल में, ये ना हो तो अमीर होके बैठा हो तेरे कांधे के साथ सजाद खून रोता। नहीं पढ़ा मैंने बाजार, नहीं पढ़ा मैंने दरबार, कैद आजाद हुई सजाद 3 महमलों को लेकर जिंदान के दरवाजे पे। बीबी ने कहा सजाद आए, मैं आए सुनूंगा सैयद कहाँ कहाँ बैठा। बीबी ने कहा सजाद तो कहाँ जाना, अम्मा कहते आजाद हो गई, अम्मा चल मदीने चल, हाय कर मैं यार। बीबी रो के कहती ना सजाद मैं मदीने नहीं जाऊँ। आए बुलंद करना बड़े आहिस्ता, बड़े आराम से, बड़े एहतराम से मसाइल पढ़ने का आदि, मैं सख्त रवायत पढ़ने का आदि नहीं हूँ, तेरी आदत जाने भी जाने। खुदा कसम मुझे हुक्म था एक मसाइल का, लेकिन वक्त नहीं है कि वो तवील मसाइल में आधा छोड़ूँ। शहादत पढ़ता हूँ तो मुकम्मल शहादत पढ़ा, वरना मैं शहादत को टच नहीं करता। शहादत पढ़ी जाए तो मुकम्मल पढ़ी जाए। शहादतें उनकी हैं, छोटी शहादत है, मैंने थोड़ी सी शहादत पढ़ी, मेंबर छोड़ कर मैं शहादत नहीं पढ़ रहा। बीबी ने कहा सजा मैं मदीने नहीं जाऊंगी, हाय मैं सुनना चाहता हूँ तेरी बुलंद। बीबी ने कहा सजा मुझे बता, परदेश में कोई अपना बेटा छोड़ के नहीं जाता। सजाद परदेश में मैं अपनी बेटी छोड़ के कैसे जाऊं। शिया घर से बंदा आया नहीं होगा जो जुमला सुन के हाय ना कर पाए। किताब कहती 3 महमलों को लेकर सजाद सकीना की कब्र पे आ गया। सकीना की सांस लेते आना, इसका हिस्सा सुन के सकीना की कब्र पे सजाद गिरे। सजाद में रोकेगा सकीना, सकीना आई बैठी है रुबाब की पहलू में, मेरी बहनों हाय बुलंद करना मैं दौड़े से जुमला था। सजाद ने कहा सकीना तू रोज हवा में उड़ते इन परिंदों को देख के कहती थी सजाद भैया ये रोज परिंदे अपने घरों को जाते हैं, हम घर कब जाएंगे। सकीना आ मैं तुझे साथ ले जाऊं, मैं मदीने जा रहा हूं। बीबी आलिया ने बीबी कलसूम से कहा कलसूम जल्दी कर सजाद को उठा, ये ना हो बहन की कमर पे भाई मर जाए। हाय दिल बस में हाय बुलंद करना। जैसी बीबी ज़ैनब आलिया आई ना, पीछे से आई फजल की माँ, आवाज की जोजा। बीबी फजल की माँ ने रो के कहा उठो सैयदादियों, मुझे तन्हाई में सकीना से बात करनी है, तेरा हाथ आजाद है तो सीने पे मारी, जितना हो सकता है मातम करना जुमले पे। जैसे ही सैयदादियाँ उठी, फजल की माँ ने अपने बुरखे के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, निकाल के सकीना की कदम में रखा। रो के बीबी कहने लगी सकीना चचा माफी मांगने आया और फुराद में गया था और पानी नाला पहुंचा। बीबी की आवाज आई चची अम्मा सर उठा ले और मैं राजी और मेरा बाबा राजी और मेरी बच्चियां। हाय बुलंद कर, 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 हाय बुलंद। एक मंजिल बढ़ाओ, हाय बुलंद। मिंबर में छोड़ देता मैं, एक मंजिल बढ़ाओ। हर बंदा मैं चाहता हूँ हाय बुलंद करेगा। अभी हर बंदे ने हाय नहीं की। अमीर घर से बंदा आया बेशक हाय मैं सैयदा मेहमान हक बंदी खड़ा नहीं रोना आता सब उतार है। जुल्म की माफी मांगे बंदा, मैं तेरी हाय के लिए खड़ा हो गया। मिंबर में छत पे नामरी हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ तो जरिया वैसा दे जैसा बीबी चाहती। वो पर्दे में आई बैठी है बीबी जिसका पहलू के हाथ है, हाथ में रुमाल है, इंतजार में है तेरे आंसू के, तेरी आंख से आंसू निकले। मैं हुसैन की कब्र पे लेके मैं मगर तेरी हाय के लिए खड़ा हूँ। 3 महमलों को लेकर सजाद शाम से चल पड़े। मैं जंजीर
قربانیوں میں شامل ہو گئے. جتنے مانگ بیٹھے سارے کا پوچھا پڑنا. سجاد مال کو لے کر مدینے کے باہر پہنچے. ہائے تیرے پاس میں یار میں منت کرتا. بی بی نے ہماری کا پردہ ہٹایا, سجاد کو بلایا. گوشت ہے دل میں دعائیں کرے گا. بی بی نے کہا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ سجاد رو کے کہتے اماں یہ مدینہ ہے. بی بی رو کے کہتی سجاد میں نے مدینہ پہلی دفعہ باہر سے دیکھا ہے. آئے کر یار میں وہ 4 سطریں کہنا چاہتا ہوں جو بی بی نے نبی کے روزے پہ آ کر نبی کی 4 سطریں کی. 5ویں سطریں میں کہوں گا میں چوتھی میں بھی مت چھوڑ دوں. بی بی سجاد سے کہا سجاد مجھے نانے کے نور محل لے جا, مجھے نانے سے کچھ بات کر دے. نہیں آیا شیعہ گھر سے بندہ جو جملہ سن کے ماتم نہ کر سکے. نانے کی قبر پہ سجاد گرے. شیر چاہ میرا دیکھو جتنے شیعہ بیٹھے ہو دروازے پہ کھڑی ہے میری عالیہ بی بی. یہ 4 لفظ وہ ہے ماں کہنو بلند حال کرنا. 4 لفظ کہہ کے ممبر میں چھوڑو. پہلا لفظ بی بی نہیں. بی بی رو کے کہتی نانا نانا قبر سے باہر آ مجھے پہچان میں زینب ہوں. ہائے بلند کر ہائے بلند کر ہائے بلند کر. ماتم نہیں آتا تو ہائے بلند کر. قبر محمد سے کوئی آواز نہیں ہے. بی بی نے دوسرا جملہ کہا. بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی میرے معزز کربلا میں سو گئے. قبر محمد سے کوئی آواز نہیں. بی بی نے تیسرا جملہ کہا. بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرے نمازی کربلا میں سو. نہیں آتی تجھے ہائے کرنے میں صدر کے گرن بڑھ کرنا پہ 3 لفظ میں یہ کہہ دیئے تھے. 3 لفظ. چوتھا لفظ میں بھی کہنے لگی. بی بی نے کہا سجاد آپ کو مجھے تنہائی میں نام سے بات میں وجہ پڑھوں. وجہ کیا تھی سجاد کو اٹھانے کیونکہ بی بی نے چاہتی تھی میرا سجاد بیٹا اور خون روئی. اللہ کرے شیعہ گھر سے بندہ نہ ہو تو بنا سوچ جماعت نہ کر سکے. جیسے سجاد اٹھے بی بی نے اپنے برقعے کے نیچے سے حسین کا تیر